اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 71 سے 73 تک کا آج مطالعہ کریں گے۔ آج کے موضوعات میں سامعین کرام پہلا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ دوسرا، مومن کا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہوتا ہے۔ تیسرا، کیا آج اللہ تعالی کا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 71۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح کا حال سنائیں۔ وَاتْلُ سنائیں ان کو، علیہم ان پر، نبأ خبر نوح قوم نوح کی، اذ قال لقومہ جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی اگر تم پہ بھاری گزرتا ہو، ناگوار گزرتا ہو، کبر ناگوار گزرتا ہو، علیکم تم پر، مقامی میرا تم میں موجود رہنا، وتذکیری بآیات اللہ اور اللہ کی آیاتوں سے نصیحت کرنا۔ اللہ کے احکامات اگر میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تم میں رہ رہا ہوں، اور تمہیں یہ سب کچھ ناگوار ہو، فعلی اللہ توکلت، بس میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے۔ فاجمعوا امرکم، تو تم جمع کرو اپنا کام، یعنی اپنا فیصلہ کر لو۔ فاجمعوا جمع کرو، مقرر کر دو، امرکم اپنا کام، وشرکاءکم اور تم اپنے جو شریک ہیں ان کو بھی تم بلا لو، ثم لا یکن پھر نہ ہو، ثم پھر لا یکن نہ ہو، امرکم تمہارا کام، علیکم غمہ تمہارا، یعنی ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر تمہارے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، غمہ، ثم اقضوا الیہ پھر میرے ساتھ، ثم اقضوا پھر فیصلہ کر لو میرے بارے میں، ولا تنظرون
اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا، یعنی میری بات نہ مانی، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ اگر تم پھر گئے تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا اپنی تبلیغ کی عوض۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سامعین کرام، اس تمہید تو کچھ میں نے گزشتہ سبق میں بیان کی تھی۔ پیغمبر کی دعوت اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف وہ دعوت دیتا ہے۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ ایک تو یہ بات میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس کو جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں گزرے قوم کے حالات ہیں، مزید شان نزول کے مطابق کچھ آیات نازل ہوں گی، لیکن اس سب میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ براہ راست یہ ہمارے لیے ہے، یہ بالواسطہ نہیں ہے، براہ راست ہمارے لیے ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے اپنی قوم کو دعوت اللہ پیش کی، شرک سے منع کیا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لو اور اللہ کے راستے پر چل پڑو، غیر اللہ کی اطاعت چھوڑ دو، غیر اللہ کو مقصد بنانا محبوب بنانا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو۔ یہ بات قوم کی سمجھ میں نہ آئی۔ کیوں نہ آئی؟ تو یہ بھی یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ظاہر کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں باطن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ، باطن کی باتیں ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول کی دعوت سے حقیقتاً جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ کے رسول کی دعوت کو نہیں جانتا کہ کیا دعوت ہے، رسول کی کیا دعوت ہے۔ یہ تو ہمارا ایک یعنی دیکھیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ بھی زبانی مسلمان تھے اور ہمیں بھی زبانی انہوں نے مسلمان بنا دیا اور زبانی کلمہ سکھا دیا۔ کلمہ پڑھو بیٹا، لا الہ الا اللہ، بیٹا تو کلمہ پڑھے گا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، وہ ان کو صورتیں یاد ہوتی ہیں، صورتیں مائیں باپ جو ہیں ان کو صورتیں یاد کرا دیتی ہیں۔ تو اس سے کوئی مسلمان حقیقی مسلمان نہیں بن جاتا۔ زبانی کلمہ ادا کرنے سے کوئی حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ تو قرآن اس پہ شاہد ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے کوئی حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ حقیقی مومن بننے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی دعوت کو پہچاننا ہوگا اور اس کو ماننا ہوگا اور اس راستے پر چلنا ہوگا جو ہمیں منزل تک اپنی لے جائے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک روایتی پیدائشی مسلمان کی رہے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر یہ بغیر کسی نیت کے ہیں، حقیقی نیت کے بغیر ہیں، تو یہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو پیغمبر جب بھی آتا ہے وہ دعوت اللہ پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے سنا، ابھی ہم پڑھیں گے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو حکم یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اب مسلمان بننے کا مقصد کیا ہے یہ تو ہم ابھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس میں جو اسباق ہیں ہمارے لیے، جو ہدایت ہے ہمارے لیے، وہ لینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم مشرک تھی اور انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود گڑھ رکھے تھے جیسے کہ ہم نے بنا رکھے ہیں۔ دیکھیں، موازنہ کرتے رہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔
کیا ہمارے کوئی مشرک وہ معبود نہیں ہے؟ یقیناً ہے. پیسہ ہمارا بڑا معبود ہے، حیثیت ہے ہماری، اپنی حب مال ہے، حب جاہ ہے، پھر یہ ساری چیزیں یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کی ہوئی. تو پیغمبر نے کہا یہ شرک چھوڑ دو، باطل کی پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی پرستش شروع کر دو، اسی کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو. تو قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، جیسے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. رسول کی دعوت اللہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ سمجھ میں ہمارے نہیں آتی ہے. جو خالص توحید کی طرف دعوت پیش کرتا ہے تو وہ بات ذرا کم سمجھ میں آتی ہے. ہاں ادھر ادھر کی اگر باتیں ہوں تو وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں. بہرحال یہ بات جو ہے ذرا سوچنے کی ہے. بہرحال اس میں یعنی جو اس کا خلاصہ ہے اس واقعے کا وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے دعوت پیش کی، قوم نے نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت تو دی، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ ان کا وقت جو ہے مہلت کا وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب کو غرق کر دیا. ثم اغرقناہم اجمعین، پھر سب کو میں نے طوفان میں غرق کر دیا. پانی کا طوفان آیا اور سمندر ابل پڑا، اوپر سے بھی بارش، تو سب غرق ہو گئے. تو سامعین کرام، اس سے اصل میں ہم واقعات سنتے بھی ہیں لیکن ہم عبرت نہیں لیتے اور نہ لینے کے لیے تیار ہیں. یہ غرق کیوں ہے؟ یعنی سوال تو یہ ہے کہ کیوں غرق ہوئے؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کر کے غرق نہیں ہوں گے. یعنی یہ بہت بڑی غلطی ہے. یقیناً میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یقیناً ہم غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اگر رسول کی دعوت کو ہم نے قبول نہ کیا، اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا، غیر اللہ کی اطاعت اور عبادت نہ چھوڑی، تو ہم غرق ہو جائیں گے. اب غرق آپ چاہے پانی میں غرق ہوں یا جو ہے آپ کے دل پہ مہر لگا دی جائے، بات تو ایک ہی ہے. دیکھیں ان کا انجام بھی جہنم. اور جو یہاں اب جو مسلمان عملی طور پہ پیغمبر کی دعوت سے انحراف کر کے اپنی من مانی زندگی گزارے تو وہ غرق نہیں ہوگا، اس کے دل پہ مہر لگا جائے. آج بھی سامعین کرام یہ نہ سمجھے کہ پہلے عذاب آتے تھے اب نہیں آتے. نہیں، اب بھی عذاب آتے ہیں. دیکھیں قومی عذاب اور انفرادی عذاب میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی سارے لوگ انفرادی طور ایک ایک کر کے مر گئے اس طوفان نوح میں. یہاں بھی ایک ایک کر کے لوگ غرق ہو رہے ہیں، ضمیر مردہ ہو رہے ہیں اور دلوں پہ مہر لگائی جا رہی ہے، دل زنگ لے رہے ہیں. یہ تو سلسلہ جاری ہے. تباہی کا، بربادی کا سلسلہ سامعین کرام اب بھی جاری ہے. اب بھی آپ کو اس معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنے پر تیاری نہیں ہے، اللہ کو اپنی منزل بنانے پر تیاری نہیں ہے. بے حیائی ان کو قبول ہے لیکن اللہ کی اطاعت ان کو قبول نہیں ہے. یہ پاکستانی معاشرے میں ابھی آج کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو گزری ہوئی قوم تھی لیکن اس میں عبرت ہے ہمارے لیے. ان فی ذلک لعبرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید او کما قال. تو یہ ہے. اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی آخر میں جب قوم نے نہ مانا، انہوں نے ایک دن اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، تم تو میری بات نہیں مان رہے ہو، اللہ کی اطاعت قبول نہیں کر رہے ہو، غیر اللہ کی پرستش نہیں چھوڑ رہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہو، میری اطاعت نہیں کر رہے، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور میری اطاعت نہیں کر رہے. فاتقوا اللہ واطیعون، یہ دو ہی مطالبے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اطیعون، میری اطاعت کرو. تو یہ سب باتیں اس نے نہ کی. کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے جو معبود ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو اب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر یہ آج کی جو آیت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اگر میرا تم میں رہنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، میرا تمہیں تبلیغ کرنا اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور مجھ پہ تم تنگ ہو، تو ایسا کرو کہ تم سب مل کے ایک فیصلہ کرو میرے متعلق، اور اپنے جو تمہارے معبود باطل ہیں جن کو تم اہمیت دیتے ہو ان کو بھی بلا لو، تم اور تمہارے معبود سب مل کے میرے خلاف کوئی فیصلہ کر لو، مجھے مہلت نہ دو، میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے، تو تم کر لو جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اس کی ہم نے وہ پڑھ لی ہے۔ اور دیکھو دوسری بات یہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں تو تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، ما سألتکم علیہ من اجر، ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی مانگتا تو نہیں، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں بس اطاعت گزار رہوں، ان اکون من المسلمین، میں اطاعت گزار رہوں۔ مسلمان بن جانا سب سے بڑی جو کام ہے وہ مسلمان بن جانا ہے۔ یہاں ہم لوگ سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قوم جو ہے یہ دین ہم پہ مشتبہ ہو گیا ہے، اطاعت نہیں کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر نہیں چلیں گے، اور نعتوں پہ سر دھنیں گے۔ ایسے لوگ تو آپ کو مل جائیں گے نا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے جو ہیں نعت خوانوں کی جو ہے وہ مدح کریں گے اور شعروں پہ سر دھنیں گے، لیکن حضور کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں اصل کام جو ہے وہ تو اپنا سر جھکا دینا ہے، ان اکون من المسلمین۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سر جھکا دوں، ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا انٹرنیٹ پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کے نام پہ سر دینے کو تیار ہیں لیکن ان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آپ سر دینے کو، اور سر کیا دے رہے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو آپ کہیں بلڈنگیں جلانے لگتے ہیں، کئی سڑکوں پہ ٹائر رکھ کے جلا دیتے ہیں، کہیں کسی کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے سامعین کرام؟ اصل جو کام ہے نا سامعین کرام، یہ آیت میں امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم ہے کہ اللہ کا اطاعت گزار بن جاؤں، تو میں نے تو اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، تمہاری جو مرضی آئے میرے خلاف تم کر لو۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی ان کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنا دیا ان کو ہم نے جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا، میرے احکامات کو، فَانظُرْ، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام ڈرانے والوں کا۔ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ منذرین۔ سامعین اکرام، اس آیت پہ تھوڑا سا آپ غور کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ آخر قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تقریباً قرآن میں دوسری جگہ ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تقریباً 950 سال ان کی عمر تھی، 50 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور 300 سال جو ہے وہ طوفان کے بعد زندہ رہے، اور یہ باقی عرصہ انہوں نے قوم میں گزارا، تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ تو یہ تقریباً 600 سال کی تبلیغ کا اثر کیا ہوا کہ ٹوٹل بوڑھے جوان ملا کے 70-75 لوگ ان پہ ایمان لے آئے، باقی تمام نے انکار کر دیا۔ تقریباً
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تقریباً 1,00,000، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1,00,000 کچھ زیادہ، 1,00,000 سے کچھ زیادہ لوگ تھے ان پہ، تو زیادہ مطلب آپ 70 لگا لیں، 75 لگا لیں، یا جو بھی لگا لیں، باقی 1,00,000 تو سارے مر گئے، سب پہ غرق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے غرق کر دیا، فَكَذَّبُوهُ۔ تو اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ تکذیب، یعنی دیکھیں انہوں نے پیغمبر کو تکلیف نہیں دی، یعنی ایسی تکلیف یا کوئی ایذا یا بعض جو بنی اسرائیل نے دیے، بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کو قتل کر دیتے، یہ نہیں دی، لیکن صرف ان کی تعلیم سے انکار کیا، ان کی مذاق اڑائے۔ یہ مذاق سامعین اکرام، یہ بات میں آپ نوٹ کر لیں، یہ مذاق جو ہے ہم آج بھی اڑا رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ حکم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت قبول کر لو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول تو اللہ کی احکامات ہی بیان کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، جیسا وہ انہوں نے کہا ہے ویسا نہیں کر رہے، نہ اللہ کی توحید کے قائل ہو رہے ہیں کہ ہاں معبود برحق ایک ہے، مقصود برحق ایک ہے، محبوب برحق ایک ہے، یہ ہم تسلیم کرنے، اب یہ مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم تو اس کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، پیسے کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، کتنی محبت ہے، اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اولاد کی محبت کے مقابلے میں، تو یہ مذاق اڑانا ہے۔ اسی طرح آپ لے لیں اس معاشرے میں سامعین اکرام، یہ جو نافرمانی ہو رہی ہے یہ تکذیب ہے، دین کی تکذیب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تکذیب میں جھٹلا رہے ہیں، ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ تکفیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ ہم قولی تکفیر نہیں کر رہے، ہم عملاً تکفیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عملاً تکفیر کر رہے ہیں۔ ہم نہیں تیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، ہم لوگ تیار نہیں ہیں عملاً۔ بعض تو دعوے بھی کرتے ہیں یار یہ تو پرانی باتیں ہیں، تم کس زمانے میں رہ رہے ہو، مجھے خود کہا گیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ قوم نوح سے کم نہیں ہے سامعین اکرام۔ فانظر، دیکھو تم کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ہمیں ڈر سنایا ہوا ہے، جو یعنی ہمیں خبردار کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے، لیکن تم اسے اپنے آپ کو بچا لو۔ انقذوا انفسکم من النار، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو تبلیغ تھی اس میں کہا تھا، اور سب کو نام لے لے کے اپنے قبیلے کو اور مختلف جو قبائل تھے، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اور پھر اپنے گھر والوں کو کہ اے فاطمہ تھی ان کی اس وقت بیٹی، اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اور نہ تم بچ سکو گی اس بنا کہ تم میری بیٹی ہو، جو مانگتی ہو مجھ سے مانگ لو، سلینی ما شئت۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں خبردار کیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو ان کی خبرداری کو قبول نہیں کرتے تو قوم نوح کی طرح کے عذاب کے ہم بھی مستحق ہیں، اور وہ عذاب آج بھی وارد ہو رہا ہے، میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، لیکن آج ٹائم کم ہے تو آپ ترجمہ سنا دیجئے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، یا قومیں، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے تم پر میرا کبرا، اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، علیکم تم پر، مقامی میرا تم میں رہنا، و تذکیری و آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تمہیں نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، بس میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے، فاجمعوا امرکم، تم سب مل کر میرے خلاف اپنا کام، اپنا ایک فیصلہ کر لو، وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی، ثم لا یکن، ثم پھر، لا یکن نہ ہو، امرکم وہ کام، علیکم غمہ تم پر شبے میں نہ رہے وہ کام، ثم اقضوا الیہ پھر میرے بارے میں ایک فیصلہ کر لو، ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے منہ پھیر لیا میری دعوت سے، فما سألتکم من اجر تو میں تم سے اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلا دیا انہوں نے ان کو، فَنَجَّيْنَاهُ بس ہم نے نجات دے دی ان کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ان کو ہم نے ان کا جانشین بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میری احکامات کی تکذیب کی تھی، فَانظُرْ اے مخاطب آپ دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المنذرین کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے آج اس سبق کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. And relate to them the story of Noah, when he said to his people, O my people, if my presence among you and my reminding you of God's signs is too much for you, then in God I have put my trust. So come to a decision, you and your partners, and do not let the matter perplex you. Then carry out your decision on me, and do not hold back. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. But if you turn away, I have not asked you for any wage. My wage falls only on God, and I was commanded to be of those who submit. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. But they denounced him, so we saved him and those with him in the ark, and we made them successors. And we drowned those who rejected our signs. So consider the fate of those who were warned. इसके साथ ही सामईन किराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।